بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ. میں ہوں ساجد عمر گل. آج کل آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین نئے سرے سے ایک ایسی جنگی صورتحال جنم لے چکی ہے جس کے باعث عالمی امن داؤ پر لگتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی امور کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر اقبال انجم صاحب. پروفیسر صاحب، سب سے پہلے آپ کی آمد کا بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے ہی ایک شو میں چند ماہ قبل ترکی کی جو ایمرج کر رہا ہے نئے سرے سے وہ ایک طاقت کے طور پر، اس حوالے سے ایک شو میں گفتگو کرتے ہوئے آپ نے یہ کارباخ اور آذربائیجان اور آرمینیا کے حوالے سے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ خدا نخواستہ آنے والے دنوں میں کہیں ایک نیا تنازع نہ اٹھ کھڑا ہو. آج کل وہ سب رونما ہو رہا ہے. کچھ اس کی مزید تفصیل اگر آپ کی زبانی ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچ پائے تو. جی، گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ ہی کے پروگرام میں، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ایک لاوا ہے جو پھٹنے والا ہے اور وہ تیسری عالمگیر جنگ کو جنم دے سکتا ہے. اور یہ ہے نگورنو کاراباخ کا علاقہ جو بیسیکلی آذربائیجان کے حصے میں آتا ہے، اور رشیا نے آذربائیجان ہی کو سونپا تھا کہ یہ اس کی ساری ایڈمنسٹریٹو سارا آپ کے پاس ہوگا. یعنی یہ 1991 میں جب سوویت یونین کلاپس ہوا تو جو ریاستیں جنہوں نے جنم لیا انڈیپینڈنٹ ریاستیں، اس وقت یہ رشیا نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ آذربائیجان کا علاقہ ہے. بلکہ یہ 1923 سے یہ آذربائیجان کا ہی حصہ تصور کیا جاتا تھا. اس میں صرف پرابلم ان کو جو آرمینین ہیں ان کو ایشو جو آتا تھا وہ کہتے ہیں کہ اس کی آبادی جو ساری 1.5 لاکھ آبادی ہے. اچھا ٹھیک. اور وہ یہ کہتے تھے کہ اس 1.5 لاکھ آبادی میں 99% کرسچن ہیں. لہٰذا چونکہ آرمینیا بھی ایک کرسچن اسٹیٹ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، لیکن آبادی ان کی آبادی 99% جو کرسچن ہے، لہذا کرسچن پاپولیشن ہے. یہ ماننے والی بات ہے، یہ تسلیم شدہ فیکٹ ہے. لیکن وہ سمجھتے تھے چونکہ ان کی دیکھیں یا تو ہوتی ہے جیوگرافیکل آپ کی ایفیلیشن یا ہوتی ہے آپ کی ریلیجس ایفیلیشن. وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری جیوگرافیکل لوکیشن بھی ان کے ساتھ ملتی ہے اور ہماری ریلیجس ایفیلیشن بھی آرمینیا کی جو ہے وہ نگورنو کاراباخ کے لوگوں کے ساتھ ملتی ہے، لہذا یہ ہمارا حصہ ہے. جبکہ ایسا نہیں تھا. یہ آذربائیجان ہی کے جیوگرافیکلی آذربائیجان کا حصہ ہے اور آذربائیجان کو 15% حصے علاقے سے محروم کر دیتا ہے آرمینیا جب یہ کاراباخ پہ قبضہ کر لیتا ہے. سو یہ تو کوئی ملک بھی برداشت نہیں کرے. اور آذربائیجان میں مسلمان جو ہیں وہ بھی کافی تعداد میں ہیں، بلکہ وہ ایک مسلمان سٹیٹ کے طور پر اس کی شناخت ہے. ایسا بھی تو ہے نا پروفیسر صاحب؟ جی ہاں، آذربائیجان تو خود ایک 90% جو ہے وہاں پہ مسلمان ہیں، جن میں سے 80% جو ہے 85% جو ہے وہ اہل تشیع میں سے ہیں. اور اہل تشیع جو ہے بہت ان کے روٹس ہیں ایران کے ساتھ. اس کی وجہ ہے کہ یہ وہ علاقے ہیں آذربائیجان اور آرمینیا جہاں پہ بہت دیر تک سلطنت عثمانیہ کا دور رہا. عربوں نے اس پہ حکمرانی کی اور پرشین جو تھے اتھارٹیز وہ بھی اس پہ حکمرانی کرتے رہے. قاجار کے جو بادشاہوں کے دور تھا اس میں یہ سارا علاقہ ایران کی سپریمیسی کے ساتھ تھا، اور پھر وہ جو پرانے سوویتس تھے انہوں نے اس کو کیپچر کیا، اور پھر یہ مسیحی بھی ریاست کے طور پر بھی پہچانا گیا یہ سارا علاقہ. پھر اوغوز پروفیسر صاحب، یہ جو قبائل، یہ ارطرل آج کل ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں، اور پھر جو عرب قبائل تھے وہ ان کے غازی وہاں پہنچے، اسلام پھیلنا شروع ہوا اور وہ پھر جڑتا چلا گیا اسلام کے ساتھ، جو آج تک ان کی جڑت وہیں کی وہیں ہے. اور شاید یہ بھی ایک وجہ ہے، آپ اپنی معلومات رکھتے ہیں، درک رکھتے ہیں، کہ مسلمان ہونے کی بنا پر بھی شاید ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جی ہاں، یہ ترکی کا یہی دعویٰ ہے کہ چونکہ ترکوں کی روٹس ہیں یہاں پہ، ٹرکک اوریجن کے لوگ ہیں یہ جو عرب یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آذری مسلمان، ان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے. جبکہ ویسے دیکھا جائے تو کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے. یہ جو آرمینیا کی ہے آبادی وہ ساری 30 لاکھ آبادی ہے، 3 ملین، اور ان کی آبادی دیکھیں آپ 10 ملین آبادی ہے. آذربائیجان کی. جی، آذربائیجان کے آذری مسلمان جو ہیں وہ 1 کروڑ کے قریب ہیں اور یہ سارے 30 لاکھ ہیں. ٹھیک. اور لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ آرمینیا والے اس لیے بار بار اٹیک کرتے ہیں کہ آرمینیا کی جو فوج ہے باقاعدہ وہ آرگنائزڈ اور ڈسپلنڈ فوج ہے. وہ آپ کو یاد پڑتا ہے نا، سوویت یونین کا جب راج تھا تو ان کی جو فوجی
اور ایٹمی اور اس طرح کی جو طاقتوں کے منبع اور محور تھے، ان کا بہت سارا چنک جو تھا وہ اسی آرمینیا میں بھی تو اس کے مراکز تھے نا، بالکل ایسا ہی تھا. اور تو وہ اس طاقت کو ابھی تک استعمال کر رہے ہیں. طاقت اب آرمینیا کے پاس وہ رہی نہیں، یہاں تک کہ اگر آپ دیکھیں ان کے جو کمبیٹ ہیں پاور طیارے وہ ان کے پاس اگر ایک ہے تو آذربائیجان کے پاس 17 ہیں. اچھا، وہ ان کے پاس زیرو سب میرین ہے، کوئی سب میرین نہیں، تو آذربائیجان کے پاس دونوں کے مابین، دونوں ریاستوں کے مابین یہ جو جنگی تنازع ہے، وہ جو کارباخ کا علاقہ آپ بتا رہے ہیں، اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ بہت بڑا نقصان کا ایک اندیشہ پیدا ہو جائے گا اگر رشیا اس میں، موجودہ روس اگر اس کا حصہ دار بن گیا. آپ نہیں سمجھتے کہ روس نے بڑی عقل مندی سے اپنے آپ کو ابھی تک اس تنازع سے دور رکھا ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا اور امریکہ دونوں کا جو بہت کہہ لیں کہ زبردست قسم کا میکنزم ہے دنیا پہ رول کرنے کا، وہ یہ نہیں ہے کہ خود انٹرفیئر کریں، لڑائی میں آتے گھس بیٹھے، نو، یہ کرتے یہ ہیں کہ اپنا اسلحہ بیچتے. جہاں بھی کانفلکٹ کی پوزیشن آتی، خواہ کشمیر کا ایشو اور انڈیا اور پاکستان میں انہوں نے اسلحہ بیچنا ہو، جی بھر کے بیچتے ہیں، انڈیا کو دیتے، ادھر پاکستان کو بیچتے تھے. اور دوسرے نمبر پہ جب تک کہ پاکستان کا محور بدل کے امریکہ سے چائنا نہیں ہو گیا، دوسرے نمبر پہ رشیا نے یہی تو کیا ہے کہ وہ آئل پروڈیوسنگ بہت بڑا کنٹری آذربائیجان، بہت بڑی اس کا سورس آف انکم جو ہے آئل اینڈ گیس ہے، جو پورے یورپ کو سپلائی کرتا ہے، یہ ٹرکی کے راستے. تو وہ ایسا ممکن نہیں تھا کہ رشیا اس پہ آتا اور آذربائیجان پہ اٹیک کرتا، کیونکہ آذربائیجان کو بھی اسلحہ وہی رشیا بیچ رہا ہے اور آرمینیا کو بھی وہی رشیا. یہ ایک بڑی کمپلیکس سی سچویشن بھی ہے اور بہت فنی بھی ہے کہ کچھ بڑی طاقتیں اپنے اکنامک مفادات کی آبیاری کی خاطر مختلف ممالک کو آپس میں لڑائے رکھتی ہیں. سر، یہ ایران اور عراق کو دونوں کو بیک وقت بلینز آف ڈالر کا اسلحہ جو ہے 1980 سے 1990 تک امریکہ دونوں کا اسلحہ سپلائی کرتا رہا. اور یہ اچھا، دو اور اس میں بڑے دلچسپ مراحل ہیں. نیٹو نے دونوں ممالک کو جنگ بندی سیز فائر کے لیے بار بار وہ مصر ہیں کہ باز آ جاؤ. یہ لگ بھگ 2016 سے یہ آج تک ابھی تک لڑائی ان کی گاہے گاہے چلتی رہتی ہے، اور امسال جولائی کے مہینے سے آج تک تو وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے. نیٹو کا اپنی جگہ کردار ہے، مگر ترکی نے آذربائیجان کی حمایت میں آرمینیا کے جنگی جہاز بھی گرا دیے اٹیک کر کے. تو ترکی تو اس کا حصہ بن رہا ہے سر. اس کی وجہ یہ ہے نیٹو کا، میں پہلے ایکسپلین کرتا چلو جی، کہ نیٹو کا ایشو یہ ہے کہ وہ لوگ چونکہ ایک ریسیپینٹ ہیں آئل اینڈ گیس کے، جو ان کی جو اکانومی اس کی دھڑکن ہے، اگر یہ آئل اینڈ گیس کی آذربائیجان سے سپلائی بند ہو جاتی ہے تو وہاں تاریکی ہو سکتی ہے. لہٰذا وہ اس جنگ میں نہیں آئیں گے کبھی بھی، فرانس اور جرمنی اور دوسرے مالک. نو، وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے جنگ بندی ہو تاکہ ان کے اکنامک انٹرسٹ جو ہے وہ سیف گارڈ کیا جا سکے. اور یہ جو انسان وحشت پر مائل ہو گیا ہے، یہ جو مارا ماری، قتل و غارت گری، یہ جو آگ اور آہن اور خون کا جو ایک بازار گرم ہو گیا ہے، کسی طرح اسے بھی روکا جائے. کیا کچھ طاقتیں خلوص دل سے بھی یہ چاہتی ہیں، یا یہ صرف تماشائے سیاست عالم ہے بس؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو مارا ماری کی سیاست ہے، جو ایک دوسرے کو لڑانے کا، میں پچھلے دنوں ایک کلپ دیکھ رہا تھا جو جینوئن تھا، ڈاکٹر نہیں تھا، اور وہ ایف آئی اے کے ایک ڈائریکٹر ڈاکٹر شیو کا تھا. وہ اس میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو امریکہ نے اٹیک کیا عراق پر اور اتنے لوگوں کا خون ریزی کا الزام اپنے سر پہ لیا، یہ انہوں نے بہت غلط کیا. وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو وہاں پہ شیعہ اور سنی کو لڑانے کا بازار گرم کیا ہوا تھا، اور بیسٹ ٹیکنیک تھی سنیہ کے ہاتھوں شیعہ کو مروانے کی اور شیعہ اہل تشیع کے ہاتھوں سنیوں کو مروانے کی بہترین ٹیکنیک تھی. لہٰذا یہ لوگ جب تک اپنا اسلحہ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ایک تو ہے پروڈکٹیوٹی کہ آپ اپنے ملک سے کچھ ایسی چیزیں پروڈیوس کریں جو انسانوں کے کام آئیں، جیسے چائنا کرتا ہے، اور آپ ان کو سیل کریں اور ان سے آپ انکم جنریٹ کریں، افرادی پاور ہو آپ کے پاس. دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے بڑی چیزیں ویپن تیار کریں، جیسے ہیلی کاپٹرز ہیں، میسائلز ہیں، سب میرینز ہیں، یہ تیار کریں اور اربوں ڈالر کی دوسرے ملکوں کو بیچیں. لیکن کب بیچیں گے؟ جب دونوں کے درمیان کانفلکٹ ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا. بہت باریک نقطہ ہے. یعنی یہ جو بڑی مفاداتی طاقتیں ہیں، یہ پہلے دنیا کے مختلف خطوں میں کوئی کانفلکٹ کی صورتحال ڈیولپ کرتی ہیں، اور اس کے بعد اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ پورنگ آئل آن برننگ فائر، وہ دونوں فریقین کو اپنا
اسلحہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ رشیا کی بات ہو رہی تھی جی، آپ کو یاد ہے 1918 میں پہلی بار آذربائیجان کی اس وقت کی وہ جو مساوات پارٹی شاید اسے کہتے تھے، ان کے جانبازوں نے آزادی اناؤنس کر دی۔ 1920-21 میں رشیا نے پھر سے اٹیک کر کے اس کو اپنے زیر تسلط لے لیا۔ ریڈ آرمی۔ تو یہ جو علاقہ ہے اس کی آپ بتا رہے ہیں کہ جو بڑی اس کی اہمیت ہے وہ آئل پروڈیوسن بھی ایک ہے، ایک ریزن جس کی وجہ سے بڑی طاقتیں اس کے اوپر رساکشی کرتی رہتی ہیں۔ اور کیا آذربائیجان کے خصوصیات ہیں آپ کی نگاہ میں؟ آذربائیجان بہت بڑا آئل اینڈ گیس ہی کا صرف منبع نہیں ہے، بہت بڑا سورس آف آئل اینڈ گیس ہی نہیں صرف، بلکہ یہ بڑے جفاکش اور بڑے محنتی اور بڑے ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں۔ وہ دیکھیں نا، ترک اور عرب بلڈ کا مکسچر ہے وہاں، وہ جانباز تو ہوں گے، بالکل جانباز تو ہوں گے وہ، اور انہیں ابھی صرف اور صرف ایک جو چھوٹا سا کام نہیں ہو پایا آذربائیجان سے، وہ اپنی آرمی کو سٹریم لائن نہیں کر پائے۔ ادروائز آرمینیا کی کیا ضرورت کہ آذربائیجان کے جو عقاب ہیں ان پہ وہ جھپٹنے کی کوشش کرے۔ وہ تو 3 ملین کے مقابلے میں 10 ملین ہے، اور دوسرا وہ بڑے جانباز ہیں، انہوں نے بڑی جنگیں لڑی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، بات اتنی سی ہے کہ وہ انہیں صرف اور صرف پراپر تربیت دے کے ایک سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے، اور اس صورت میں پھر آرمینیا کو کبھی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اس پہ اٹیک کر سکے۔ یعنی یہ ونس فار آل یہ قضیہ ختم ہو سکتا ہے۔ بہادری اور جرأت۔ مجھے ایک اور بات آپ سے پوچھنا ہے سر، آپ عالمی امور کے ماہر ہیں، آپ وہ پورے عالمی تناظر پر نگاہ رکھنے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ترکی اگر آذربائیجان کی حمایت میں اس تنازع کا حصہ بن رہا ہے تو ریسنٹلی ترکی اور پاکستان ان کی بھی آپس میں بڑی کلوز ٹائز نئے سرے سے استوار ہو رہی ہیں۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کسی موقع پر خاص سفارتی سطح پر یا کسی اور مرحلے پر پاکستان بھی اس تنازع کا حصہ بن سکتا ہے آذربائیجان کی حمایت میں؟ شاہد صاحب، یہ آپ نے $1 ملین کویسچن کیا ہے، آئی ریئلی اپریشیٹ یور وزڈم۔ میں تھوڑا سا اس میں ایک تو ہوتا ہے ہمارے ہاں جو عام لوگ ہیں، عام لوگوں کا ویو پوائنٹ ہوتا ہے کہ جی ہم نے یہ کر دیا، ہمارے ملک نے جا کے وہاں کر دیا، یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اس سائیکولوجیکل وارفیئر کے دور میں 3 قسم کا پروپیگنڈا انلیش کیا جاتا ہے، وائٹ پروپیگنڈا، گرے پروپیگنڈا اور بلیک پروپیگنڈا۔ ٹھیک، اس وقت ٹرکی اور پاکستان دو وہ ملک ہیں اسلامی ممالک، اے گریڈ ممالک، جو اس وقت ٹاپ ہٹ لسٹ پر ہیں ویسٹ کی۔ اس لیے کہ یہ ابھرتے ہوئے نہ صرف معیشت ہیں بلکہ یہ ابھرتے ہوئے ملٹری مسلز ہیں، بہت سٹرانگ قسم کے، اور ان کے درمیان اگر آپس میں بھائی چارے کی فضا بن گئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ طاقت ڈبل ہو جائے گی، جی، کیونکہ چائنا بھی ان کی بیک پر موجود ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ٹرکی کو انہوں نے شکار کرنا ہے، پاکستان کو کرنا ہے۔ اس کے لیے انڈیا جو انلیش کر رہا ہے پروپیگنڈا وہ یہ ہے کہ جی پاکستانیوں نے وہاں پہ فوج کی مدد کی ہے، پاکستانی فوج وہاں جا کے لڑ رہی ہے۔ شو یہ کرنا ہے، انڈینز تو بڑے کنسرنڈ ہو رہے ہیں بہت زیادہ۔ پاکستان شو کیا کرنا ہے پاکستان کا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ہر دوسرے ملک کی جا کے افیئرس میں انٹرفیئر کرتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، قطر نہیں ایسا۔ یہ انڈیا کہہ رہا ہے پاکستان ایک اپنے مفادات کی خاطر وہ ملائن کر رہا ہے پورے پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے وہ یہ لیبل کر رہا ہے، پاکستان پہ لیبل کر رہا ہے کہ پاکستان انٹرفیئر کر رہا ہے آذربائیجان اور آرمینین وار میں۔ ایسا قطر نہیں ہے، پاکستانی نہایت ذمہ دار آرمی ہے، پاکستانی حکومت نہایت ہی سینسیبل اور سینسٹیو ہے۔ دے آر ویری مچ keen on resolving the issue locally، نمبر 1۔ نمبر 2، ٹرکی کے ارد گرد ایک حالہ کھینچا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اتنا اس کو ڈیفیم کرے، اتنا ملائن کرے کہ جب ٹرکی پہ کوئی تیسری فورس اٹیک کرے تو ساری دنیا کے لوگوں کی جو پبلک اوپینین ہے وہ آلریڈی مولڈڈ ہو، اور وہ ٹرکی کے خلاف ہو، ٹرکی کے خلاف ہو۔ اچھا، لہٰذا یعنی یہ ہے کہ ٹرکی کو آپ نے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ خلافت عثمانیہ، وہ جو مملکت خلافت عثمانیہ تھی اس کے ایک صوبے کی حیثیت تھی آذربائیجان کو، اور اردوان صاحب نے یہی کہا کہ ہم اپنے آذر بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، بڑی دلیری سے انہوں نے یہ کہا ہے۔ کیا ٹرکی کو اس تنازع کا حصہ بنانے کے لیے کوئی سازشی عناصر تو نہیں آپ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں؟ میری پریڈکشن یہ ہے کہ ٹرکی کو ایک بہت بڑی سازش کے تحت اس سارے جو کانفلکٹ کا پارٹ بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ شو کیا جائے کہ ٹرکی وہاں خام خواہ ٹانگ اڑا رہا ہے، ہاسٹائل ہو رہا ہے، اور ٹرکی کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ ان کا ویو پوائنٹ ہے۔ یعنی یہ تو پھر وہ نئے سرے سے وہ مسلمانوں کی اور عیسائی مملکتوں کے مابین ایک نئی نسل آغاز تو فرانس کیا کر رہا ہے؟ فرانس تو یہی کر رہا ہے، آرمینیا کو سپورٹ کر رہا ہے۔
بات یہ ہے، میں آپ کو چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں کہ مسلمان جہاں پہ جاتا ہے وہ چونکہ اندر باہر سے ایک ہے، تو وہ نعرہ لگا کے وہاں پہ جاتا ہے، اگر نہ بھی کرنا ہو کوئی کام تو لیکن نعرہ وہ پہلے لگا دیتا ہے، یہ پرابلم وہ ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، اچھا کرسچن ایسا نہیں کرتے، یہ جو علاقے ہیں نا کرسچن سائلنٹلی سپورٹ کرتے ہیں سینٹرل ایشین سٹیٹس کے، یہاں امام شامل کی جو تحریک ہے، وہ جو جذبہ جہاد جس کا بار بار ذکر فرما رہے، اور وہ بھی بہت بڑا ایک تحرک پیدا کر دیتا ہے جذبوں میں۔ امام شامل نے بڑی ان کے کنٹریبیوشن ہے ان تمام خطوں میں اسلام کو اور مسلمانوں کو سوویت یونین اور زار اور ان ادوار میں ان کو تازہ دم رکھنا، ان کا خون گرمائے رکھا، ان کو خون گرمائے رکھا اور ان کو ایک بڑی تسبیح کے دانوں کی طرح پروئے رکھا۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ سوویت وہاں تو مذہبی معاملات جو تھے ان کی بالکل قطعاً بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، آپ کو یاد ہے نا؟ جی ہاں بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ پیسہ میں یہ جو انسان کی وحشت ہے، یہ جو مارا ماری قتل و غارت گری ہے، آذربائیجان کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم رسول رضا کا ذکر نہ کریں۔ رسول رضا آذربائیجان کے ان کو ایک قومی شاعر سمجھ لیں کی حیثیت حاصل ہے، وہ وہاں کی جو لٹریری سوسائٹی اس کے سیکریٹری بھی رہے، منسٹر بھی رہے وہ، یہ فلم اور اطلاعات اور اس حوالے سے بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن رہا۔ انہوں نے اپنی بہت سی نظموں میں یہ ذکر کیا ہے کہ بطور آذربائیجان کے رہائشی ہوتے ہوئے، اس مملکت کا حصہ ہوتے ہوئے ہمیں کن خطرات کا سامنا ہے۔ وہ ماضی میں ایسی بہت سی نظمیں لکھتے رہے جس میں کہیں کہیں استعارتاً، اشارتاً، کنایتاً یہ اظہار ہوتا تھا کہ آذربائیجان پر آگ اور آہن کے جو حملے ہیں، وہ جو خون کی دلدلیں ہیں، وہ یقیناً وہ وقت آئے گا کہ ہم اس کا شکار ہو جائیں گے۔ ناظرین، پروفیسر ڈاکٹر اقبال انجم عالمی امور کے ماہر، ان سے ہماری آذربائیجان اور آرمینیا کے جو جنگی مناقشہ ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ اس میں کچھ پہلو ایسے آئے جو معلومات کی حیثیت رکھتے ہیں، علم کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں۔ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ اسی گفتگو کو بریک کے بعد میں بریگیڈیئر غضنفر شاہ کے ساتھ جاری رکھوں گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ، میں ہوں ساجد عمر گل۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر اقبال انجم سے آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین جو تازہ جنگی مناقشہ ہے اس کے تناظر میں گفتگو تھی۔ ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جناب بریگیڈیئر غضنفر شاہ صاحب ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوں گے۔ بریک سے پہلے جو ہم گفتگو کر رہے تھے اس میں میں ایک اور بات تذکرتاً آپ کو بتاتا جاؤں۔ 2004 میں نیٹو فورسز ہنگری میں آذربائیجان اور آرمینیا کے جو نوجوان فوجی افسران تھے ان کی ٹریننگ کا ایک سیشن ہو رہا تھا، تو وہاں آرمینیا کے ایک فوجی افسر نے بدتمیزی کی، چنانچہ جواباً آذربائیجان کے ایک کپتان صاحب اس کے ساتھ الجھ پڑے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آرمینین فوجی افسر جو تھا اس کی موت ہو گئی۔ چنانچہ ہنگیرین گورنمنٹ نے آذربائیجان کے کپتان کو پکڑا اور اس کو سینٹنس فار لائف، عمر قید کی سزا دے کے بند کر دیا۔ چنانچہ آذربائیجان کی حکومت نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے یہ ہمارا جوان ہے، اسے غلطی ہوئی ہے، ہم اس کو سزا دینے پہ قادر ہیں، آپ ہمیں ہمارا فوجی افسر واپس کر دیں۔ چنانچہ وہ واپس گئے۔ جب وہ واپس گئے تو آذربائیجان کی حکومت نے سرپرائزنگلی ایک بڑا عجب سٹیپ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا قومی ہیرو ہے، اس نے دشمن کا فوجی مارا، ہم اس کو سزا کیوں دیں، ہم اس کو ترقی دیں گے، عہدہ بڑھائیں گے، سرکاری فلیٹ دیا، کچھ اور مراعات بھی دی۔ چنانچہ یہ آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین جو جنگی مناقشے کی تاریخ ہے اس کے اندر یہ شدتیں موجود ہیں۔ ہم اس کو گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ تھینک یو ساجد، تھینک یو۔ بریگیڈیئر صاحب آپ جانتے ہیں آج کل بڑا یہ گرم ہے محاذ، اور اس کی تاریخ تو بڑی پرانی ہے۔ اس میں نیٹو بھی شامل ہے، اس حد تک وہ کہتا ہے کہ سیز فائر کریں، کچھ عالمی طاقتیں بھی مصر ہیں کہ آپ سیز فائر کریں، مگر ترکی شامل ہو گیا، اس نے آرمینیا کے جہاز گرا دیے۔ فرانس جو ہے وہ آرمینیا کو وہ اس کو سپورٹ دے رہا ہے۔ روس البتہ بہت متحمل رویہ اپنائے ہوئے ہے فی الحال۔ آپ اس سارے تناظر میں کیا تبصرہ کرتے ہیں سر؟ بہت بہت شکریہ ساجد۔ اصل میں یہ ہے تو آپ کو پتہ ہے بہت پرانا ایشو ہے، اور آپ پہلے اس کے اوپر
ضرور سیر حاصل ڈسکشن کر چکے ہوں گے. بنیادی طور پہ یہ جو جگہ ہے جس کو آپ نگورنو کرباخ کہتے ہیں, یہ ایک انکلیو ہے, 4400 اسکوائر کلومیٹر کا انکلیو ہے, اور اس کے ساتھ 7 اور ڈسٹرکٹس شامل ہیں. اوکے, اس کے ساتھ 7 ڈسٹرکٹس اور شامل ہیں. اس میں دونوں یہ ایتھنک بنیادی طور پہ ایتھنیسٹی سے ریلیٹ کرتا ہے, ریجنل ڈسپیوٹ سے ریلیٹ کرتا ہے کہ آرمینینز ہیں اور آزرز ہیں جو اس علاقے میں رہ رہے ہیں. اور یہ جوزف اسٹالن نے اس کو ایک زمانے میں جو اس علاقے کو نگورنو کرباخ کو آٹونومس, ان کو کہتے ہیں اوبلاسٹ کہتے ہیں ایک ڈسٹرکٹ کو, تو اس کو آٹونومس اوبلاسٹ بنا کے آذربائیجان کے حوالے کر دیا تھا. یعنی سوویت آذربائیجان, اس زمانے میں سوویت یونین تھا, تو اس کے زمانے میں سوویت آذربائیجان کے کنٹرول میں آ گیا. پھر یہ جس وقت ڈیزولیشن ہوئی ایکچولی رشنز کی, وہاں سے یہ کنفلکٹ جو ہے یہ بڑھنا شروع ہوا. پھر اس میں گوریلا وار بھی ہوتی رہی, پھر اس میں فل اسکیل وار بھی ہوئی, پھر اس میں کولڈ وار کا پیریڈ بھی آیا. اب اس کو انٹرنیشنلی اس کو آذربائیجان کا علاقہ تصور کیا جاتا ہے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ یو این کا ایک سیشن ہوا تھا, اس کی ڈیٹ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, اس میں 39 اور 7 یعنی 39 ممبرز نے یہ کہا تھا کہ آذربائیجان کا حصہ ہے, اور 7 نے اس کی مخالفت کی تھی. تو انٹرنیشنلی جو ہے اس علاقے کو آذربائیجان کا علاقہ تصور کیا جاتا ہے. لیکن آرمینینز جو ہیں وہ اس کو اپنا علاقہ تصور کرتے ہیں. 9% علاقہ ہے آذربائیجان کا جس کو آرمینین نے کنٹرول کیا تھا. اس سے پہلے یہاں پہ بنیادی طور پہ ہوتی تھی ایک ریپبلک آف آرٹساخ جو یہاں کی آٹونامس تھی, وہ چل رہی ہے, اس سے یہ ریلیٹ ہوتا تھا. اب چونکہ آپ نے اس کے اندر پوائنٹ آؤٹ کر دیا, فرانس کا بھی آپ نے کہا, ٹرکی کا بھی آپ نے, اس کا بھی, تو یہ تمام طاقتیں تو شامل ہو گئی ہیں. لیکن ابھی تک یہ جو جنگ ہے یہ وہ جو انکلیو اور جو اس کے ساتھ وہاں تک ریسٹرکٹڈ ہے. اس کیوں؟ اس لیے اس کا جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ آذربائیجان جو ہے وہ تیل کی دولت سے اور گیس کی دولت سے مالا مال ہے. بالکل ٹھیک. اور نگورنو کرباخ سے ایک پائپ لائن گزرتی ہے اس کی گیس کی اور تیل کی. تو اس علاقے میں, اور آذربائیجان کو مطلب 800 میرا خیال بیرل پر ڈے, 8000 بیرل پر ڈے کے حساب سے, کوئی اس سے بھی زیادہ ہوگا, تیل پیدا کرتا ہے. اسی طرح دنیا کی بہت بڑی گیس کے ذخائر وہاں پہ موجود ہیں. تو اس وجہ سے جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں ان کی یہاں پہ نظر ہے, ان کے ڈرٹی کھیل کا میدان سجا ہوا ہے. اچھا, مجھے آپ نے ابھی ذکر کیا یو این او کا. اب گیڈ صاحب مجھے یہ بتائیے, یو این او میں بہت سی قراردادیں پاس ہوتی ہیں, بہت سے اہم موضوعات پر بحثیں ہوتی, لیکن پریکٹیکلی ان کا کوئی عمل نہیں ہوتا. جب بھی کچھ ہوگا, مسلمان, آپ کو یاد ہے ایسٹ تیمور, ایسے چند دنوں کے اندر فیصلہ عمل ہوتا ہے, لیکن مسلمانوں کے حق میں نہیں ہوتا. میں یہ کہ عمل ہوتا ہے, وہاں پہ عمل ہوتا ہے جہاں پہ نان مسلم آبادی. اور آپ نے ابھی ایسٹ تیمور کا ذکر کیا. اصل میں دیکھیے, جب لیگ آف نیشن ختم ہوئی تھی تو یو این او کیوں بنائی گئی تھی؟ یو این او بنیادی طور پہ بنائی گئی تھی کہ وہ دنیا کی جو ڈسپیوٹس ہیں جو بائیلیٹرل طریقے سے سیٹل نہیں ہو سکتے, اور جہاں پہ اریٹنٹس آئیں گے, ایسے اریٹنٹس جو آپ کو لے کے جائیں کسی بڑی فل اسکیل وار کی طرف, یا جیسے فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, اس کے لیے یہ ایک باڈی بنی جس کو یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کا نام دیا گیا. لیکن ہوا کیا, جیسے اس باڈی نے کسی بھی زمانے میں, کسی بھی ٹائم پہ, چاہے آپ اس میں ویتنام میں چلے جائیں, چاہے آپ اس سے پہلے جو اپنے جنگیں امریکہ نے مختلف علاقوں میں جا, جو ابھی ماڈرن میں آپ سیریا میں چلے جائیں, عراق میں چلے جائیں, آپ کشمیر ہے, افغانستان نہیں, پہلے تو ان علاقوں میں چلے جائیں. اور آپ کو جائیں. یاد ہے کہ یو این او نے یہ کہا تھا کہ جو عراق پر انویژن ہے امریکن, ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے, اور امریکہ نے کہا کہ ہم اس کو میں یہی افسوس کر رہا ہوں کہ اصل میں تو یو این او تو ربر اسٹمپ کی طرح سے امریکہ کی طرف دیکھتا ہے. یو این او کا کلچر ختم ہو گیا, وہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن نہیں, آج آپ اس کو کہیں یونائٹڈ نیشن کارپوریشن. وہ ایک کارپوریشن بن چکی ہے, وہ اپنے اکنامک مفادات کے تحت فیصلے جو which is being run by the big powers like امریکہ. وہ چاہتا ہے, یعنی یو این او بجائے سے, بڑی انٹرسٹنگ بات آپ سوچیے گا کبھی, اور اس پہ غور کیجئے گا, ویتنام سے شروع کریے گا, اور آپ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے جو ایشوز آئے ہیں دنیا میں, ایون جو میزائل کرائسس آئے ہیں, جو اپنا ویتنام کی جو جنگ آئی ہے, افغانستان کی جو جنگ آئی ہے رشنز کے خلاف, آپ عراق کا بھی آیا, سیریا بھی آیا, لیبنان کے اندر, آپ غور کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے
کہ یہ یو این او امن نہیں، یہ یو این او جو ہے ملکوں کو تباہ کرنے، جنگ کی حالات پیدا کرنے، جنگ کو شروع کرنے میں یہ پارٹنر ہے دنیا کی طاقتوں کی، اور یہ اجازت دیتی ہے، اور امریکہ اس کو پیٹرنائز میں وہی کہتا ہوں یہ اجازت دیتی ہے امریکہ کو کہ جا کے عراق کو تباہ کرو، یہ اجازت دیتی ہے امریکہ کو کہ جا کے سیریا کو تباہ کرو، یہ اجازت دیتی ہے امریکہ اور باقی طاقتوں کو جا کے لیبیا کو تباہ کرو، یہ اجازت دیتی ہے امریکہ کو کہ افغانستان کے اندر جس میں کوئی افغانی 9/11 کی جو ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو امریکہ نے کروایا تھا، 9/11 جو تھا وہ وہ سیڈ کا اور سی آئی اے کا، بالکل ٹھیک، وہ فالس فلیگ آپریشن تھا، وہاں پہ امریکہ نے خود حملہ کروایا، امریکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ امریکہ نے دنیا کو دھوکہ دیا، جھوٹ بولا۔ جارج بش سب سے بڑا دہشت گرد تھا، اس کا باپ سے لے کے جارج بش اوباما یہ سب سے بڑے دہشت گرد تو یہ، جیسے آپ کو اور اب اسی دہشت گردی کو لے کے ٹرمپ چل رہا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہے ٹونی بلیئر نے سر عام بعد میں معافی مانگی، وہ جو ویپنز آف میس مانگے، یہ تو ہیں یہ یار اور مکار کے لیڈر ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، مجھے آپ کے ساتھ جو سم کوسچنز ریلیٹڈ ٹو انڈیا اس پہ بھی جانا ہے، مگر اس سے پہلے یہ سارے تناظر میں پاکستان فارن پالیسی کی سطح پر اور وہ جو آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اسٹریٹجیز ہوتی اس سطح پر ہمیں کیا کرنا چاہیے سر؟ دیکھیے ہمارا تو اس وقت جو ایشو ہے نا، آپ اس کو آپ ریلیٹ کریں گے انٹرنلی ایکسٹرنلی، دو چیزیں ہیں۔ ہم اس وقت جو کام کر رہے ہیں، اگر آپ فارن پالیسی کے حساب سے دیکھیں تو امریکہ افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے، اس کا کام ہو گیا، ہمیں افغانستان سے اپنی فوجیں لے کے اس نے بربادی پھیلانی تھی، لیتھیم لے کے جانا تھا اور کئی تباہ کر دیا افغانستان، لے گئے، مطلب لعنت ہے جیسے عراق سے ڈک چینی کی کمپنیاں سارا تیل لے گئی، لعنت ایسی چیز میں کہہ رہا ہوں، لعنت ایسی یو این او پہ جس کے بینر کے اندر ملک جنگوں کے لیے آگے جاتے ہیں۔ میں نے کہا نا افغانستان کو امریکہ نے تباہ کرنا تھا، عراق کو امریکہ نے تباہ کرنا تھا، تو آپ نے خود کہا ڈک چینی ہو گیا، یا وہ جو ایک ان کی کالی وہ ہوتی تھی، وہ جو ان کی فارن سیکرٹری وہ کونڈولیزا رائس جس کے نام کا ایک وہ جہاز چلتا تھا، تو وہ تھی۔ یہ لوگ تیل لوٹنا چاہتے تھے، لوٹ کے، یہ تو لٹیرے ہیں نا، یہ تیل لوٹ کے لے گئے۔ افغانستان، اب پاکستان کا اس وقت کمٹمنٹ کیا ہے، انوالومنٹ کیا ہے، پاکستان کی انوالومنٹ افغانستان کے حوالے سے ہم نے افغانستان کے اندر نیگوسیشن ڈیلیور کیے ہیں اپنی بہتر فارن پالیسی کے ذریعے امریکہ کو، اور اس کا خلیل زادے نے اور امریکہ نے اس کو پرسوں بھی ایکسیپٹ کیا۔ پھر کشمیر، اور وہاں جو انڈین اثرات تھے ان کو توڑا ہے، ہم نے توڑا ہے اور توڑ رہے ہیں، ٹھیک، توڑا ہے اور توڑ رہے ہیں، لیکن وہ اس وقت تک نہیں ٹوٹ سکتے جس وقت تک افغانستان کی اپنی قیادت کمیٹڈ نہ ہو اپنے ملک کے اندر دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے۔ ماضی کی قیادت، عبداللہ صاحب کے بارے میں آیا تھا کہ ان کے تعلقات، وہ کہتے ہیں عبداللہ اشرف غنی، میں پھر کہتا ہوں آپ کو، دے آر ناٹ کمیٹڈ کہ افغانستان میں دہشت گردی ختم ہو، کیونکہ افغانستان میں دہشت گردی ختم ہوتی ہے تو ان کی مارکیٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر تو طالبان آ جائیں گے نا، وہ تو پرائیویٹ کنٹریکٹر کے طور پہ بیٹھے، وہ تو باہر سے لا کے بٹھا دیے گئے۔ اچھا دوسری بات تھی آپ کی، ہماری جو فارن پالیسی کی آپشنز ابھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں وہ جو چیزیں جو آپ کے ریلیشن شپس چل رہے تھے، اس میں ایک بہت بڑا امپورٹنٹ، بہت بڑا فیکٹر آپ کا سی پیک کا ہے، چائنا کے ساتھ ہمارے بات چیت چل رہی ہے، رشینز کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے، اس میں ہم نے جو کچھ چائنیز کے ساتھ کیا یا جس طرح ہم جا رہے ہیں اس کے ذریعے ہم نے امریکہ کو، ایون فرسٹ ٹائم ہے جب آپ نے امریکہ کے انٹرسٹ یا امریکہ ڈپینڈنس کو چھوڑ کے کوئی اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ایک آدھ تھوڑی سی جو بھی آپ ڈال سکتے ہیں کچھ حاصل کیا۔ دوسرا تھا کشمیر کا مسئلہ اتنا بڑا ہے، اس کو حل کرنے کی حد تک تو جانے میں بڑا ٹائم لگے گا، لیکن اس کو انٹرنیشنلی اٹھانا اور اس کو انٹرنیشنلی دنیا کے فوکس میں لے کے آنا، وہ فوکس یہ ہے کہ آج سے اگر آپ 5 سال پہلے یا 4 سال پہلے کی بات کریں یا 3 سال پہلے کی بات کریں تو کشمیر جو ہے انڈین آکوپیشن کے باوجود آرٹیکل 370 ختم ہونے تک، ایون آرٹیکل 370 ختم ہونے کا، کشمیر واز ناٹ ان دی فوکس آف دی ورلڈ پاس، یا وہ فوکس میں نہیں تھا، وہ یو این او کے سرد خانوں میں پڑا، وہ سرد خانوں میں پڑا تھا۔ پرانے ہمارے لیڈر سے، ایون میں کہوں گا پرویز مشرف صاحب نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا، باقی جو پولیٹیکل گورنمنٹ تھی وہ تو ویسے ہی، اس کا سب سے بڑا چور پاکستان کا جو تھا وہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین تھا، ٹھیک ہے نا، جو اب یہ ڈیموکریٹک کا جو کشمیر کمیٹی کا پیسہ کھاتا رہا، ٹی اے ڈی اے کھاتا رہا، کلیم کھاتا رہا، وہ چیئرمین تھا، اس سے آپ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ کشمیر کا، اور نواز شریف تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے، مولانا فضل الرحمان، جی ہاں، وہ جو بھی مولانا کہنا بھی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو نواز شریف نے کیا،
تو وہ تو یہ لوگ تو بیچ چکے تھے کشمیر. تو کم از کم اگر آپ اس کے حل کی طرف تو نہیں گئے ہیں, لیکن کشمیر اس وقت انٹرنیشنل فوکس میں ہے, اور انٹرنیشنل فوکس میں اس لیے کہ آپ اس معاملے کو بار بار اٹھا, ہاں اس کے اندر بہت بڑا لیک ہے, اور بہت وائز اس کے اندر بہت بڑا ایک بہت بڑا گورنمنٹ کی فیلئر ہے. فیلئر یہ ہے کہ آپ کی ایمبیسیز جو باہر ہیں وہاں پہ باقاعدہ ایک کشمیر ڈیسک بننا چاہیے, اور وہ ہے کچھ جگہ پہ کہیں نہیں ہے. کوئی آپ کا کوئی, آپ مجھے کوئی ملک بتا دیں جہاں پہ کشمیر آپ کو نظر آیا کہ یہ اس ایمبیسیڈر نے کشمیر کے اوپر جا کے فلانی جگہ بات کی. یہ جو فورن آفس کا فیلئر ہے نا, اور یہ فیلئر ہمیشہ رہا ہے, کیونکہ ہمارے ایمبیسیڈرز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اپنا کوٹ ٹائی پہن کے پھرتے رہتے ہیں. دے آر ناٹ بادرڈ کہ جی پاکستان کے اپنا انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر آپ نے جا کے میڈیا کو کس طرح, اپنا شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تو تھا لیکن وہ تقریر کی حد تک رہ گیا کہ جی ہماری جگہ میں پرفارمنس جج کروں گا. یہ اس کی وجہ سے کشمیر جو ہے وہ انٹرنیشنل فوکس میں اگر آتا بھی ہے تو وہ ریلیگیٹ ہو جاتا ہے. ہمیں منصوبہ بندی درکار ہے. برگیڈ صاحب, میں نے آپ سے ابھی اس سوال سے پہلے کہا تھا کہ میں نے انڈیا کے بارے میں بھی کچھ بات چیت کرنی. اگلے روز فارن پالیسی نامی امریکن میگزین نے بہت دھڑلے سے لکھا کہ دنیا بھر میں جو ہونے والی وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انڈیا بذات خود ایک ماسٹر مائنڈ کی طرح سے, منورنگ کی طرح پہ, اور وہ سارے جو انداز و اعتبار ہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے وہ انڈیا نے حکومتی سطح پر اپنا لیے ہیں, اور یہ بہت بڑا خطرہ ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے لیے فارن پالیسی کی سطح پر ایک کامیابی یہ ہے کہ امریکن ایک جو پوری دنیا میں بڑا معتبر پیریاڈیکل ہے, میگزین ہے, وہ اگر انڈیا کے بارے میں یہ لکھ رہا ہے تو اس سے ہم مزید تحرک نہیں ہم لے سکتے؟ ہم اس کو پلی بنائیں, ہم پوری دنیا میں واویلا شروع کرتے ہیں. بات یہ تو بہت امپورٹنٹ ریولیوشن ہے نا, بہت ہی اہم حقائق ہیں جو دنیا کے سامنے فارن پالیسی میگزین کا جو آرٹیکل جس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں اس کے ذریعے رکھے گئے. لیکن میں یہ توجہ آپ کی دلاؤں کہ اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کی فارن افیئرس کمیٹی کے ایک جو چیئرمین تھے ڈیموکریٹ تھے, انہوں نے جب یہ آرٹیکل 370 ختم ہوا تھا اور اس کے بعد سے انہوں نے ایک اپنا رپورٹ سبمٹ کرائی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کے اندر ماس اسکیل وائلیشنز, اس میں تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے. اس کے بعد آپ دیکھیے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ اٹھا کے پڑھیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی آپ رپورٹس اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو ایک رپورٹ نہیں بےتاشا رپورٹس پڑھیں گے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکن گورنمنٹ ابھی انڈین نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے دفتر بند کر دیے اور ان کے اکاؤنٹ سیز کر دیے. اس کے بعد آپ یو این او کی رپورٹ 2018 کی اس کو اٹھا کے پڑھ لیں, یو این ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ 2018 کی اٹھا کے پڑھیں, اس کو انہوں نے اپڈیٹ کیا 2019 میں, اور انہوں نے وہاں کا انہوں نے فوکس کیا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پہ, امیونٹی ٹو دی سیکورٹی فورسز, ریپ, لوگوں کا اغوا, تہدد اور اس تمام اور مذہب کا غلط استعمال. اور مذہب تو نکال دے فی الحال تو یہ فارن پالیسی نے لکھا ہے, اس نے کہا یہ مذہبی جو ابھی ایک چلے مسلمانوں کو چھوڑے, ابھی انڈیا سے سری لنکا کے اندر اٹیک ہوا, سری لنکا چرچ کے اوپر اٹیک ہوا, اس میں انڈینز انوالو تھے. ابھی ایک رپورٹ ریسنٹلی آئی ہے جس نے کہا کہ جی انڈیا کے 44 بینک ہیں وچ آر انوالوڈ ان منی لانڈرنگ. ٹھیک ہے. اب اچھا اس کے ساتھ ہی اگر آپ لنک کریں نا, پاکستان کو فیٹ اپ کے حساب سے یہ ٹارگٹ کرتا ہے ویسٹرن ورلڈ. ایک اور رپورٹ آئی ہے جو امریکن ٹریجری کی رپورٹ ہے, اسی سے لنک کر کے وہ کہتی ہے کہ دنیا جو یہ نا بڑے بڑے بینک جس میں جے پی مارگن, جس کے اندر ایچ ایس بی سی, اسٹینڈرڈ چارٹر, نیو یارک, یہ سارے استعمال ہوتے ہیں, یہ سارے بینک انوالو ہیں منی لانڈرنگ میں, اور کوئی $3 ٹریلین کی منی لانڈرنگ کی ہے انہوں نے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو آپ کے ویورز کو پتہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ امریکہ نے ایک پرائیویٹ منی ایکسچینج قائم کیا تھا جس کا نام تھا زورانی ایکسچینج, اور زورانی منی ایکسچینج کے ذریعے فنڈنگ تحریک طالبان پاکستان کو, کیونکہ میں نے ہمیشہ کہا کہ تحریک طالبان پاکستان کو CIA اور را نے ریز کیا اور وہ ان کو ڈالرز پے کرتے تھے, تو اس زورانی ایکسچینج کے ذریعے تحریک طالبان پاکستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کے لیے پیسے دیے جاتے تھے. یہ آفیشیل رپورٹ ہے, اور یہ ہسٹری, اور وہ کہتے ہیں کہ فیٹ اف میں ہمیں زیرو کرتے ہیں. یہی تو سب سے بڑا دنیا کا جھوٹ ہے, یہی تو ریاکاری ہے, یہ ہمیں چیزیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس کے خلاف قومی سطح پر ہمیں آواز بلند کرنا ہوگی. بریگیڈیئر صاحب, یہ تو وہ حالات ہیں جن کو پوری دنیا کے مسلمان ریاستیں
اور بالخصوص پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. اس تمام صورتحال میں آپ دیکھیں ترکی ہے، ملیشیا ہے، چائنا ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، یہ ایک نیا ایک بلاک کی طرح سے یہ ابھر رہے ہیں سارے، ان کا کنسنسس ہو رہا ہے، ہم آہنگی آپس میں ڈیولپ ہو رہی ہے. یہ دنیا کے لیے یا مغربی مفاداتی جو طاقتیں ہیں ان کے لیے خطرہ ہے، اور یقیناً پاکستان نشانے پہ آئے گا. انڈیا اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ بھی بہت زیادہ آپس میں وہ مضبوط ہو گئے ہیں. تو یہ سب توپوں کے دہانے جو ہیں جب وہ پاکستان کی طرف آئیں گے، ہمیں اس کی تیاری کیسے کرنا ہے سر؟ پہلی بات تو یہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت بہت اہم ہے. کسی زمانے میں ممالک لڑا کرتے تھے یا اکانومی کے اوپر لڑتے تھے یا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے اوپر لڑتے تھے، علاقے کے اوپر لڑتے تھے. اب دنیا میں کمپلیکس اس طرح چینج ہوا ہے کہ نیشنلزم کو بیس بنا کے مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، مذہب نیشنلزم کا بیس بن رہا ہے. جس طرح انڈیا میں ہندوتوا اور سیفرنٹرزم ہندو ریلیجن کو بیس بنا کے نیشنلزم کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. ٹھیک. اسی طرح اسرائیل میں زیونسٹ جو ہے، ہائی گریڈ زائنزم جو ہے، جو کہتا ہے ٹو ٹاک اگینسٹ اسرائیل از ٹو ٹاک اگینسٹ گاڈ، وہ دہشت گردی وہ بن رہا ہے. اور اسی طرح امریکہ میں جو نیو کونز ہیں وہ کرسچین ریلیجن کی ہائی گریڈنس کو، اس میں عام آدمی شامل نہیں ہے. میں عام آدمی، میں سلیکٹڈ لوگوں کی طرف ریفر کر رہا ہوں، آرگنائزیشنز. اور جیسے انڈیا میں دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے نریندر مودی یا امیت شاہ، یہ لوگ ہیں جو ہندوتوا کے، آر ایس ایس کے، یعنی دنیا نے تصویریں نہیں لگائی میگزین نے جس میں آدھی ہٹلر کی تصویر آدھی. تو یہ اب میرا کہنے کا مطلب یہ کہ اس وقت جو نیکسس بن رہا ہے وہ بن رہا ہے ہندوتوا، زیونسٹ اور نیو کونز لابی کا. ٹھیک ہے، یہ نیکسس اور یہ اگینسٹ ہے مسلمان، یہ مذہب کی بیسس پہ نیکسس ہے. یہ مذہب کی ہندوتوا کو، زیونسٹ کو اور ہائی گریڈ نیو کونز کو بیس بنا کے یہ دنیا میں دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں، اور اپنی سپریمیسی چاہتے ہیں، اور اپنی اس دہشت گردی کا ٹارگٹ بن رہا ہے پاکستان. کیونکہ پاکستان ایک اسلامک ملک بھی ہے، اور یاد رکھیے گا اسلامی ملک ہونے کے ساتھ پاکستان از دی اونلی نیوکلیئر پاور. ایک چیز. دوسری بات، اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے دوست مسلمان ممالک رہے ہیں، وہاں پہ اسرائیل داخل ہو گیا اینڈ دے آر کوائٹ آن دی ایشوز. وہ کھڑے ہوئے ہیں امریکن طاقتوں کے ساتھ، کیونکہ ان کے وہاں پہ مفادات، اکنامک مفادات اور سیکیورٹی کے مفادات جو امریکہ کا. اسی لیے آپ دیکھیے وہ ٹرمپ نے پچھلے دنوں بیان دیا تو اس نے کہا وی پروٹیکٹ. اب وہ میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو ٹرمپ نے استعمال کیا تھا، لیکن اس پہ اوپر قیادت جو ہے ان ممالک کی خاموش ہے کہ بھئی تو نے ہمیں گالی دی ہے، ہم تجھے پیسہ دیتے ہیں. اب یہ چیزیں، اس میں پاکستان کو جو چیزیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اور جو پاکستان کی ضرورت بنتی ہیں وہ بنتی ہیں. ہمیں وی شوڈ ناٹ بی ویسٹ اونلی ویسٹ لکنگ. ہمیں جانا ہے چائنا کے ساتھ. آپ کا ون بیلٹ ون روڈ کا کانسیپٹ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ترکی ہمارے ساتھ، ترکی دی اونلی کنٹری ابھی جس نے، ترکی یا ملیشیا جس نے کشمیر کے بارے میں بیان دیا. ملیشیا نے تو، بلکہ ملیشیا کے جو پرائم منسٹر ان کو تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ سے وہ کروڈ آئل نہیں لیں گے، وہ کون سا اپنا جو سب سے بڑے ایکسپورٹر ہیں انڈیا، انہوں نے کہا میں اپنی اسٹیٹمنٹ وڈرا نہیں کرتا ہوں. ٹرکی نے ابھی کشمیر پہ اسٹیٹمنٹ دی. تو ہمارے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ریجنل بلاکس کی طرف جائیں. ہم انٹرنیشنلی، جہاں میں مذہب پھر نہیں کہتا، جہاں انٹرسٹ بیسڈ، اور صاف ظاہر ہے کہ جب آپ انٹرسٹ بیسڈ باتیں کرتے ہیں تو اس میں مذہب بھی آ جاتا ہے، کامنالٹی آ جاتی ہے، آج بہت کچھ اس کی طرف ہسٹوریکل لیگسیز آتی ہیں. رشیا ہے، رشیا کو آؤٹ ریچ ہمیں کرنے، کیونکہ رشین جو ہے وہ جس طرح امریکنز جو ہیں وہ انڈیا کو پمپ ان کر رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ تجارت تو انہوں نے کرنی ہے. انڈیا کا، امریکہ کا ڈیفنس بجٹ کا بہت سارا حصہ جو ہے انڈیا کی امریکن اکانومی کا بہت سارا حصہ ڈیفنس بجٹ سے چلتا ہے. تو انہوں نے جو کانٹریکٹ سائن کیے انڈیا کے ساتھ وہ دفاعی چیزوں کی سپلائی کے لیے، وہ اس کو نگیٹ تو نہیں کریں گے. وہ چائنا کے خلاف کرنا چاہتے ہیں. چائنا جو ہے وہ آلریڈی ایک کنفرنٹیشن پوزیشن میں آیا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ. انڈیا لیٹا ہوا ہے چائنا کے سامنے. نریندر مودی نے جھوٹ بولا ہے اپنی قوم سے، انڈینز کو اس کو پکڑنا چاہیے. بہت سے لوگ جو ہیں نہیں، جب اس نے کہا نا، اس نے کانگریس میں بیان دیا کہ چائنا نے تو ہماری سیما پار ہی نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو چیزیں، اس میں پاکستان کی کمیونٹی ان ممالک کے ساتھ، اور جو بھی ہم فیصلہ کریں، بغیر صاحب میں آپ سے اگر ون لائنر پوچھوں، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ آپ بھی شاکی رہتے ہیں اس امر کے فقدان کی، جسے حب الوطنی کہا جاتا ہے. اگر ہم تمام اپنے فیصلے حب الوطنی کو مد نظر رکھ کر پاکستان کے لیے، پاکستان کو ترجیح دینے کے لیے سارے فیصلے کریں، تو یقیناً ہم آئندہ مستقبل میں دنیا کا جو نقشہ بن رہا ہے
اس میں اپنی مستحکم حیثیت کو بنا سکتے ہیں, قائم کر سکتے ہیں. کیا ایسا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ یعنی ہم نے کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا, ہم نے پاکستان کو دیکھنا ہے. لیڈرشپ نے اورینٹیٹ کرنا ہوتا ہے لوگوں کو حب الوطنی. لوگوں کے اندر تو جذبہ ہے, پالیسی ساز کی میں بات کر رہا ہوں, پالیسی ساز جو ہیں جو اتھارٹی رکھتے ہیں, میں ان کی باتیں کر رہا ہوں. انہوں نے اس چیز کو اجاگر کرنا ہوتا ہے. جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے, جو پاکستان آزاد ہوا تھا, انہوں نے آپ کو ایک ویژن دیا تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملک جو ہے بنا ہے یہ عیسائی ہندو سب کے لیے ہے. ایوری باڈی ول بی فری ٹو پاکستان تمام پاکستانیوں کے لیے. یہ ویژن تھا ان کا. اب اس کے اندر جو ہے ہماری لیڈرشپ کو اس کے اندر مختلف مواقع کے اوپر جو انٹرنیشنل اوبلیگیشنز اور جو پاکستان کی ریکوائرمنٹ, ان کو میچ کر کے بیلنس چیزیں رکھنا بنتی ہے, وہ آپ نے ڈیولپ کرنی تھی. لیکن دکھ کی بات یہ ہے یہاں پہ یہ ہو نہیں سکا نا, ہو نہیں سکا. اگر یہ ہوتا, اور آج اگر ہم یہ کہیں, اس کو کمپائل کریں, اس کو ہم فائنل نوٹ پہ لے جائیں بغیر صاحب, تو آپ کیا ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم پاکستان کو ترجیح دے کر اپنی پالیسیز بنائیں تو ہم وہ انٹرنیشنل بیلنس بھی قائم رکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مزید مستحکم بھی بنا سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہی ہے سر؟ میں ایک بات آپ کو کہوں گا, یعقوب میمن کو پھانسی دی تھی انڈیا نے صبح 6:30 بجے. تو اس نے مرنے سے پہلے کہیں ایک لفظ کہا تھا, اس نے کہا پاکستانیوں کو قائد اعظم کا شکر گزار ہونا چاہیے. بے شک. وہ ایک ہوم لینڈ گردی میں پھانسی دی نا, وہ ایک جگہ پہ رہے. قائد اعظم نے, میں پھر وہی بات, قائد اعظم نے جو ویژن دیا تھا وہ سینٹینس آپ کو یاد ہوگا. انہوں نے کہا ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ ہمارا انڈیا کے ہندوؤں کے ساتھ نہ کلچر ملتا ہے, نہ ریلیجن ملتا ہے, نہ ہماری سوشل, ایک انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی چاہیے. ہمیں مسلمانوں کو ایک انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی چاہیے ہے, اور وہ آئیڈینٹی ہمیں پاکستان نے دی, جہاں پہ میں اپنی, آپ آج بھی آپ پاکستان میں دیکھیں, آپ کسی بھی مذہب کے دائی ہیں, کوئی آپ کو گلے سے نہیں پکڑتا. کلیشز چلتے رہتے ہیں, بٹ اوور آل سوسائٹی کے اندر اتنی کوہرنس ہے کہ آپ نماز پڑھیں, آپ جلوس نکالیں, آپ جو مرضی کریں, کوئی آپ کو ٹارگٹ نہیں کرتا, بلکہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک, آپ کی سیکورٹی فورسز پروٹیکٹ, یہ پاکستانیت ہے, یہ پاکستانیت ہے, یہ پاکستانیت. اس پاکستان کو لے کے آپ نے آگے جانا ہے, اور اس پاکستان کے ذریعے ضروری نہیں کہ آپ سرحد پہ ہی جائیں, آپ ملک کے اندر رہتے ہوئے, شہر کے اندر رہتے ہوئے, ڈسٹرکٹ کے اندر رہتے, سوشل کام کرتے ہوئے, ریلیجس کام کرتے ہوئے, ایک ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہوئے بھی پاکستان کی نظر میں رکھیں گے تو آپ پاکستان کو ترقی کی طرف لے. اور یہی ہماری سروائیول ہے, اسی میں ہم نے رہنا ہے, اسی مٹی میں ہم نے دفن ہونا ہے. اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی اور جگہ ہے نہیں. جائیں گے تو ہم سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوں گے اور لوگ ہمیں جوتے ماریں گے باہر جا کے. گریٹ. بغیر صاحب, آپ کی گفتگو اور آپ نے جو کچھ رہنما اصول آپ نے ذکر کیے, ان کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, پاکستان کو مستحکم رکھنے کے لیے وہ جو ایک بڑی ایمبریلا ہے جس کی چھپر چھایا میں ہم سب سانس لیتے ہیں, وہ ہے پاکستانیت. اس کو فروغ دیجیے, پاکستان کو ترقی یافتہ اور مضبوط سے مضبوط بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے چلے جائیے. فیکٹ فائنڈنگ سے ساجد عمر گل کو اجازت دیجیے, اس دعا کے ساتھ کہ وطن عزیز پاکستان پر وہ فصل گل اترے کہ جسے کبھی کوئی خوف خزاں نہ ہو. زندہ باد پاکستان, اللہ نگہبان.